اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ جو کہ ملتان، فیصل آباد، لاہور، میرے لائنس کلب کے ساتھی، میرے سیاسی دوست، میرے گھر کے، میرے بھائی، میرے کزن، میرا بیٹا، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان خاص محمد افضل سپرا صاحب۔ میں جب بھی اپنی پولیٹیکلی ایکٹیویٹی یا اس سے پہلے سماجی ایکٹیویٹی یا جن چیزوں کو بھی ساتھ کے ساتھ چلا رہا تھا، کسی نہ کسی شخص کو اپنا آئیڈیل ضرور ماننا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر سعید صاحب اور محمد افضل سپرا صاحب، جس وقت ہم نے میٹرک کے پیپر دیے تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے اکثر دوائی لینے جانا ہوتا تھا، تو ڈاکٹر صاحب اور افضل سپرا صاحب دونوں اکٹھے ہوتے تھے اور کسی نہ کسی پروجیکٹ پہ بات ہو رہی ہوتی تھی۔ 1991 میں ہم نے پہلا میڈیکل کیمپ لگایا اور الحمدللہ وہ خدمت، وہ جذبہ ہمارا اس کے بعد لائنس کلب میں بھی آگے وہ سلسلہ ہمارا کنٹینیو رہا۔ گل نخیز اختر، جس وقت کالج میں نے ایڈمیشن لیا صحیح کام میں، تو پہلے دن ہمارا کلاس تو اس پہ نام لیا گیا گل نخیز اختر۔ اب ہمارے لیے نام بڑا منفرد تھا، ہلکا ہلکا کو ایجوکیشن کا بھی سسٹم شروع تھا۔ ہم نے کہا لیں جی، گل سے تو لگ رہا ہے کوئی گل پہ بھی آ گئی ہیں ہماری کلاس میں، لیکن جب بعد میں جب دیکھا تو گل نخیز اختر۔ لیکن الحمدللہ ان کی طبیعت، ان کی شائستگی، ان کی محبت اور ان کا پیار، ہم نے 2 سال اکٹھے پڑھا، فل انجوائے کیا زندگی کو۔ اس کے بعد نخیز بھائی ہم سے بچھڑ گئے، چلے گئے وقت نخیز بھائی لاہور چلے گئے، گل بھائی یہاں پہ آ گئے، ہم نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی۔ گل بھائی سے میرا خیال ہے اس کے کوئی 18 سال بعد بذریعہ فیس بک ہمارا رابطہ ہوا، ایک دوسرے سے میسیجنگ ہوئی تو پتہ لگا یہ وہی گل نخیز اختر صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ جب اللہ پاک اپنے انسانوں پہ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو قاسم علی شاہ صاحب اکثر یہی کہتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اوپر کتنے اللہ تعالیٰ کے فضل ہو رہے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب ایک باقی نوجوانوں کی طرح میری بھی زندگی کا ایک ڈریم تھا کہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی قاسم علی شاہ صاحب سے ملیں گے، ملاقات ہوگی۔ تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا گل نخیز اختر صاحب سے۔ میں نے کہا سر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب بھی وہیں رہتے ہیں، تو سر کیا کبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم قاسم علی شاہ صاحب سے مل سکیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان، میں نے کہا سر کیسے؟ تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کب آ رہے ہیں لاہور؟ میں نے بتایا کہ میں اس ڈیٹ میں آ رہا ہوں۔ میں آیا، گل صاحب کو میں نے ساتھ لیا، تو ہم یہاں قاسم علی شاہ صاحب کے پاس آئے۔ تو وہ جو ایک خواب، ایک تعبیر جو جس طرح آج کل کے نوجوانوں میں ہوتی ہے کہ جو اپنی آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے، جب اس کو ملتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، جب ساری ڈسکس ہوئی، چیزیں ہوئی، تو میں نے کتاب کے حوالے سے ذکر کیا۔ تو سر قاسم علی شاہ صاحب نے کہا جی اگر ہماری فاؤنڈیشن آپ کی کتاب کو پرنٹ کرے اور اس کے بعد ہم آپ کا پروگرام بھی یہاں پہ رکھیں گے تو آپ کو یہ قبول ہے؟ تو ایک وقت میں تو چپ کر گیا، نہ میرا کوئی تعلق، نہ میری کوئی اتنی جان پہچان، میں نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا اور سر نے آگے یہ رسپانس دیا اور یہ چیز ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اللہ پاک کا کرم ہی ہے کہ آج جنوبی پنجاب کے حوالے سے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ آئے، اور جس بھی دوست کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں تو سب دوستوں نے یہ سر اس چیز کی ترجمانی ہے کہ پورا حال بھرا ہوا ہے اور تمام دوست ہمارے تشریف لائے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ چیز کہ آج مجھے سب سے پہلا جو فون آیا 5:30 ساڑھے 6 بجے، وہ مجھے آیا سلمان نعیم صاحب کا کہ جی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی گھر۔ کہتے یار میں تو نکل پڑا ہوں۔ میں نے کہا سر بس ہم بھی نکل رہے ہیں، ہم بھی آ رہے۔ اللہ پاک نے زندگی میں جس شخص کو بھی دیا ہے، جس دوست کو بھی دیا ہے، وہ اس طرح کا چن کے دیا ہے کہ وہ لوگ جب میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کا تعلق کیسا، پیار کیسا۔ گل نخیز اختر، سلمان نعیم بھائی، جس طرح انہوں نے بتایا کہ تعلق 3 سال کا لیکن لگتا ہے 30 سال کا، میں یہ کہتا ہوں 30 سال سے بھی زیادہ کا تعلق ہے۔ اتنا پیار، اتنا احترام۔ افضل سپرا صاحب الحمدللہ ہمارے مینٹور ہیں۔ مجھے لاہور میں گیا کڈنی ہاسپٹل میں، تو وہاں مجھے ایم ایس صاحب ملے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس مشینوں کی بہت زیادہ کمی ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے آپ 5 مشینیں ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ ہم مریضوں کا ڈائلسس شروع کریں؟ مجھے اپنے دوستوں پہ اتنا مان، اتنا پیار اور اتنا یقین تھا، میں نے کہا سر میں 5 مشینیں کر لوں گا۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا جی اس چیز کو چھوڑ دیں۔ سر میں گھر آیا ہوں، میں نے سب سے پہلے جو کال کیا وہ میں نے کی تھی شیخ محمد ابراہیم صاحب کو۔ میں نے کہا سر 14.5 لاکھ روپے کی مشین ہے، مجھے 5 مشینیں چاہیے، تو بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں۔ میں نے کہا سر 1 مشین دے دیں گے؟ انہوں نے کہا میں 1 مشین بھی دوں گا، اس کے ساتھ 1 لاکھ روپے کی آپ کو کٹس بھی میں دوں گا۔
میں نے کہا سر میں ایک اور ریکویسٹ کر رہا ہوں, مجھے ایک کڈنی چاہیے. تو کہتے کیا چاہیے؟ میں نے کہا سر مجھے 2 مشینیں چاہیے. انہوں نے کہا رانا صاحب آپ سے وعدہ ہو گیا آپ کو 2 مشینیں ملتان میں مل جائیں گی. یہ میرا دوست ہے, یہ میرا مان ہے, یہ میرا پیار ہے کہ اس طرح کے دوست میرے ساتھ ہیں. اب جتنے بھی میرے دوست آئے ہیں, ہمایوں سعید ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں, افضل بھائی کو بھی پتہ ہے, میرے سب پرانے دوستوں کو پتہ ہے. میں نے سیاست کی, میں نے زندگی کا کوئی بھی کام شروع کیا سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یار یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. جب پیچھے دیکھتا ہوں 10 دوست ایسے کھڑے ہوتے تھے جو کہتے تھے یار یہ آپ کام کر لو, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ وہی کامیابی ہے جو آج تک میرے یہاں پہ میرے ساتھ ہے. ابراہیم بھائی نے یہ بات کی کہ جی اگر ساری نوکری کریں گے یا کاروبار کریں گے تو پھر پیچھے ملازمت کون کرے گا. ہم جیسے جو میڈیاکر قسم کے لوگ ہیں, میرے والد صاحب نے 2 جابس کی 30 سال کی, گھر میں غربت تھی, 7 بھائی تھے, بہنیں بھی تھیں, باقی چیزیں بھی تھیں. جس وقت میں نے اپنی نوکری چھوڑی تو میں نے 6 مہینے اپنے گھر نہیں بتایا کہ میں نے کاروبار شروع کر دیا, صرف اس وجہ سے کہ گھر والے کہتے تھے جو آپ کو سیلری آ رہی ہے کہ ہم اس سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھیں. لیکن الحمدللہ میں نے ایک سٹیپ لیا, میں نے ایک کوشش کی اور الحمدللہ آج اس چیز پہ میں سرخرو ہوں. تو سیم یہی چیز ہے, یہی بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, ہم جیسے طبقے کے لیے صرف پہلا قدم اٹھانا ہی مسئلہ ہوتا ہے, پہلی نوکری چھوڑنا ہی مسئلہ ہے, یا پہلا سٹیپ لینا ہی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اس طرح کی چیزوں کو, اس طرح کے کاموں کو کرنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. کوئی کسی سیاستدان کے پیچھے یا اپنے بھائی کے پیچھے کبھی کوئی قسم نہیں کھاتا, لیکن میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں کہ الحمدللہ میں سلمان کے ساتھ ہوں. میں اس چیز کا حلف دیتا ہوں کہ یہ نہ بندہ چور ہے, نہ کرپٹ ہے, نہ ہی کسی معاملے میں, اور الحمدللہ ہمارے کاموں میں, ہماری چیزوں میں ہم سے بڑھ کے یہ ہے. تو الحمدللہ میرے دوست, میرا مان, میرے ساتھی میرے لیے فخر ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ دوستوں کا ہی ساتھ رہے گا, صرف میرے ساتھ نہیں, ٹائم بے شک کم گزاریں زیادہ گزاریں, لیکن جتنا بھی گزاریں مخلص ہو کے گزاریں. جب آپ مخلص ہو کے گزاریں گے تو الحمدللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. اسی سلسلے میں آج کی یہ والی تقریب بھی اور یہ والا پروگرام بھی. تمام دوست جو تشریف لائے ایک دفعہ پھر ان کا, ندیم الحق صاحب ہمارے مینٹور ہیں, ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں, ہم ان کے شاگرد ہیں. شفیع اللہ خان صاحب ہیں, میڈم سونیا ہیں, اقرا کلب سے دوست تشریف لائے ہیں, ملتان سے جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں, شیخ رفیع صاحب, یاسین صاحب, وقاص بھائی, ان کا میں نے بک میں بھی دی ہے. وقاص بھائی ہماری طرح ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ تھے. ہم نے جب بھی کریڈٹ کارڈ یا لون بنوانا ہوتا تھا ان کے پاس جاتے تھے. لیکن الحمدللہ اس وقت 3 کالجز بھی چلا رہے ہیں, اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں. آنے والے تمام معزز مہمانوں کا فیصل آباد سے دوست تشریف لائے ہیں. باقی جتنے بھی دوست جن کا نام نہیں میں لے سکتا, مدثر بھائی, جواد بھائی, جتنے بھی دوست ہیں, تمام دوست, میرے بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں, رانا اشتیاق صاحب, مصور بھائی, اور جو جتنے بھی دوست آئے ہیں, آپ سب کے آنوں کا, محبتوں کا شکریہ. آپ آئے, میرا مان, میرا احترام پڑا, بڑی مہربانی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ مجھے بتایا ضرور گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کہنا ہے, لیکن اتنی جلدی کہنا ہے یہ مجھے نہیں پتہ تھا. میں تو گھر سے یہ سوچ کے آیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ کہیں گے اس میں سے چن کے کچھ میں بھی کہہ دوں گا. لیکن انہوں نے جو وہ امتحان کا پرچہ ہے نا جی, وہ لیک نہیں کیا, وہ سیدھا مجھے ہی پکڑا دیا. بہرحال پڑھے لکھے لوگ تو بیٹھے ہیں میرے ساتھ, ہم تو کاروباری آدمی ہیں, کاروبار کی بات کر سکتے ہیں. تقریر کرنے کے لیے اور چیزوں کے پازیٹیوز بتانے کے لیے سیاستدان بھی بیٹھے ہیں. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شاہ صاحب جیسی ہستی بیٹھی ہے, اور کہانیاں بننے کے لیے انشاءاللہ میں آیا. ٹاپک بڑا زبردست ہے, ملازمت نہیں کاروبار. لیکن ایک نیگیٹو بھی ہے, اگر ساری کاروبار کرنے چل پڑے تو پھر کام کون کرے گا. سارے باس بن کے سوٹ پہن کے اسپیشلی دفتروں میں بیٹھنے کا سوچیں گے, نیچے کرنے کے لیے بچے گا کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن کاروبار جو ہے نا وہ ترقی کی راہیں بھی کھولتا ہے, اور اسی لیے ایک حدیث بھی ہے کہ جو صحیح, سچا اور ایماندار کاروباری ہوگا وہ قیامت کے دن ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس کی جو اہمیت ہے وہ کاروباری آدمی کی, ایک اچھے کاروباری آدمی کی, وہ یہاں سے سمجھ بھی آتی ہے. پہلے تھوڑی سی بات رانا صاحب کے لیے, تھوڑا سا ٹائم ہے میڈم؟ ہاں جی, تھینک یو. میں کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے تو پھر پوچھ لینا کتنی دیر کرنی ہے, وہ کہانی سنانی ہے جتنی مرضی. تو پہلی رانا صاحب سے میری ملاقات 2015 میں ہوئی تھی,
जब मैं लायंस क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था, इन्होंने नया क्लब बनाया था, बड़े जोशीले थे। इनके उस्ताद मोहतरम हुमायूं सईद साहब यहाँ बैठे हैं, आपने बुरा नहीं बनाना, मैंने आपका उस्ताद कहा है इनको। तो बड़े एनर्जेटिक मोटिवेटेड आदमी थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनकी ज़िंदगी के साबका पहलू क्या है। 2015 से लेकर 2020 तक लायंस क्लब के हवाले से, सोशल वेलफेयर के हवाले से, लोगों के लिए काम करने का जज्बा इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा। लेकिन इनकी किताब कल जब मैंने देखी तो मुझे ये थोड़ी सी समझ आई कि वो जज्बा अपनी ज़िंदगी के ही तजर्बात से आया हुआ है। इन्होंने जैसे अपनी ज़िंदगी के दिन देखे हैं, जिस इंसान ने ज़िंदगी के ऐसे दिन देखे हों ना, उसके अंदर बहुत हौसला होता है किसी के लिए कुछ करने का, क्योंकि वो जब किसी को देखता है तो उसको अपने दिन याद आ जाते हैं। और जो इंसान अपने दिनों को याद रखता है वो कामयाब हो जाता है। जो अपनी बुरे और गुज़रे हुए वक्त को भूल जाता है, उसके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अभी मैडम से बात कर रहा था, अपने वालिद के लिए बता रहा था इन्हें पुरानी बातें। तो हर बड़े इंसान के लिए उसके पीछे छोटे छोटे कदम होते हैं। राणा साहब की ज़िंदगी के भी इस किताब से पता लगता है कि बहुत छोटे छोटे कदम हैं जिनको वो उठा के आज यहाँ आके बैठे हैं। अगर आज इतने बड़े 5 लोगों 6 में दरमियान में बैठे हैं तो इनके लिए किसी ने आके कुछ नहीं किया, इन्होंने ख़ुद से अपने लिए किया और दूसरों ने फिर इनका हाथ पकड़ा। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हम सब के लिए। ये किताब बेसिकली एक किताब नहीं है, ये एक हम सब के लिए मिसाल भी है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं लेकिन किसी से कमतर भी नहीं, कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर कर जाते हैं। तो हमें अपनी सोच में ये मुस्बत पहलू रखना चाहिए कि हमें सिर्फ़ एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे कदम कईयों के बहुत कम कदमों से बहुत ऊपर चले जाते हैं। समझने की बात यह है कि कई 100 कदम उठा के भी वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ अल्लाह हमें 10 कदमों से पहुँचा देता है। तो इसलिए कभी अपने आगे बढ़ने की जुस्तजू नहीं छोड़नी चाहिए। राणा साहब उसकी बहुत अच्छी मिसाल हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में एक मिसाल हैं। हम जैसे सारे ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो राणा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी इस काविश पे, और उन तवक्को है कि लोग जो इससे पढ़ेंगे, इससे मुस्तफ़ीद होंगे, वो राणा साहब के लिए भी बाइस से मुबारक होंगे। अल्लाह ताला इनको जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे उनको जो कामयाबियाँ मिलेंगी उसका अजर भी अल्लाह ताला राणा साहब को दे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम अली शाह साहब मेरे भाई हैं, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी जान है, और इस इदारे में मुझे काफ़ी दफ़ा आने का मौका मिला है। बाकी जो अहबाब सारे बैठे हुए, उनमें राणा साहब जो हैं ये मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। ये मेरा ये एजाज़ है कि ये मेरे बहुत पुराने, उस दौर में जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, राणा साहब हमें समोसे खिलाया करते थे, मुतासिर चोरी करते थे। हम जब उस दौर में ये समोसे खिलाते थे तो कुछ दुकानदार के साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ था कि वहाँ से पता नहीं पैसे भी नहीं देते थे और समोसे खाए थे। अभी शेख साहब ने बात की कारोबार की, हमारे एक दोस्त हैं जी शाह साहब, ज़रा वाक़या सुनिएगा। शेख साहब उनको कारोबार का बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। मुझे बताने लगे, कहने लगे यार ज़िंदगी में समझ ये आ जाइए कि रेस्टोरेंट ही असल में सही काम है। कुछ भी नहीं, 4 मेज़ें लगाओ, थोड़ा सा डेकोरेट करो उसे, खाना बेशक कुछ जो ऑर्डर आपके पास नहीं बना वो बाहर से मंगवा लें, अंदर उनको प्रेजेंटेशन अच्छी हो, टिप भी मिल जाती है, ग्राहक से पैसे भी जितने मांगो, बड़ा शानदार। उन्होंने कोई 1.5-2 घंटे मुझे समझाया कि दुनिया का बेहतरीन काम अगर है तो वो रेस्टोरेंट है। 3-4 माह बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा जी काम कैसा जा रहा है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो चूज़े भी निकल आए हैं। मैं कहा शाह जी चूज़े कितों निकल आए? तुसी तो रेस्टोरेंट। पता चला उन्होंने मुर्गी खाना खोल लिया। तो मैंने कहा वो आपका बिज़नेस तो वो था जो आपने शुरू किया था रेस्टोरेंट का। कहने लगे बकवास है सारा, टैक्सेस इतने पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट वाले आ जाते हैं, ये फलाना पुलिस वाले खाना, वो तो बकवास है। सबसे बेहतरीन बिज़नेस है मुर्गी का। आप मुर्गियां लें, उनको शेड में रखें और
ان کے انڈے بھی ملیں گے, مرغیاں بھی پر تک فروخت ہو جاتے ہیں, مری ہوئی مرغیاں بھی فروخت ہو جاتی ہیں. بڑا شاندار بزنس ہے. پھر 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی, میں نے کہا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ کہنے لگے بس یار لکڑی تھوڑی سی مہنگی پڑ رہی ہے. میں کہا جی مرغیاں کے کام لکڑی کتوں آ گئی؟ کہنے لگے نہیں وہ تو چھوڑ دیا مرغیوں کا, تو فرنیچر کا شروع کیا. یار فرنیچر سے اعلیٰ کوئی کام نہیں ہے. تو میں نے کہا مرغیوں والا کام. وہ ہر 3 ماہ بعد ایک بزنس تبدیل کر لیتے تھے. میں خود رانا صاحب کا اس لیے فین ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کوئی بزنس کروں, لیکن وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے والد صاحب سے 10 لاکھ روپے لیے نا, تباہ کر دیا انہوں نے بزنس. ظاہر بات ہے کیا انہوں نے کرنا تھا, لیکن ماشاءاللہ اتنے باہمت تھے کہ دوبارہ جا کے مانگ لیے کہ ابا جی 10 لاکھ اور دے دے. تو مجھ سے تو کبھی بزنس نہیں ہوا, لیکن رانا صاحب سے انہوں نے بزنس بھی شروع کیا. یہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ بزنس اگر سب کریں گے تو پھر ملازمت کون کرے گا, میرا خیال ہے ملازمت میں بھی بزنس ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی ملازمتیں ہیں جن میں بزنس ہو سکتا ہے. آپ ایک اوبر کا ماڈل ہمارے سامنے ہے, کریم اور اوبر کا ماڈل ہمارے سامنے ہے. آپ ایک طرف ان کے امپلائی بھی ہیں, ممبر بھی ہیں ان کے, دوسری طرف آپ آزاد بھی ہیں اپنے کاروبار میں. اور یہ کاروبار کا جو ماڈل رانا ممتاز رسول نے پیش کیا, اس میں صرف روٹیاں بنانے کا طریقہ نہیں لکھا تندور کا, باقی سارے طریقے ہیں اس میں. اور اس ماڈل میں یہ بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں. جیسے ایک کتاب آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں کہ اپنا ٹی وی یا اپنا موبائل خود ٹھیک کیجئے, تو اگر آپ کو کچھ نہیں پتا بیسکس کے بارے میں تو آپ موبائل اپنا ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جن میں کرج نہیں آگے بڑھنے کی, یا جو فائنینشلی تھوڑے سے بھی اسٹرانگ نہیں ہیں. یہ کاروبار یہ جو بتا رہے ہیں, جس طرح دیکھیے آپ جب ایم بی اے کر لیتے ہیں تو آپ کی توقعات کچھ اور ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ریڑھی نہ لگاؤں, پھر آپ ریڑھی بھی لگائیں گے تو اس میں ایم بی اے کی جھلک نظر آئے گی. یہ کاروبار ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں جو باقاعدہ کاروباری ذہن رکھتے ہیں. شیخ صاحب جس طرح ہے, شیخ صاحب کو آج آپ بتائیں یہ مٹی میں بھی ہاتھ ہم ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست کہنے لگے شیخ صاحب, وہ کہنے لگے جی ماشاءاللہ نخیز صاحب میں فلاں بندے سے میں نے مشورہ لیا ہے تو یار کیا کمال کا بندہ ہے, میں نے 2 سال اس کے ساتھ لگائے ہیں, اب میں لکھ پتی ہو گیا ہوں. میں پہلے تسی کی سی, کہتے پہلے میں کروڑ پتی سی. تو بعض اوقات بات ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے. تو کاروباری ذہن ہونا اور بات ہے. سروسز کا کام ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے. سروسز شاہ جی ایسی ایسی سروسز ہیں, آپ گھر بیٹھے آن لائن اور یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے ساتھ. تو ملازمت آج کل کی ملازمت جو ہے, مثلا جو میں نے یہاں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں دیکھا, ان کے ساتھ جو امپلائی کام کرتے ہیں, انتہائی گھر والا ماحول ہے, خوش و خرم بہترین. کوئی ان کے ساتھ میں نے کوئی بدتمیزی ہوتے نہیں دیکھی, میں نے غصے میں کسی کو نہیں دیکھا. آپ ہنس رہے ہیں, میرا خیال ہے میں غلط ہوں. ٹھیک ہے بہرحال, لیکن یہ ہے کہ یہ اچھے لوگوں کی آماج گاہ ہے. میں صحیح بات بتاؤں, اور یہاں پہ آنے کے بعد میں سچی بات بتاؤں, میں جب بھی آیا قاسم علی شاہ صاحب کے پاس, یہ وہ جیسے ہوتا ہے نا پیو دے گھر دھی جاندی ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جان دینا پیو, یہ اس طرح سے ہیں. یہ کبھی یہ گفٹ, کبھی دوسرا گفٹ, کبھی پھول, کبھی دوستوں کے کھانے میں شریک ہیں. ان کے اندر محبت بہت زیادہ بھری ہوئی ہے. اور دوسری بات ایک کرنی تھی, ہمارے خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ملتان سے تشریف لائے ہیں. بڑا عرصہ ہم نے, چونکہ میرا تعلق بھی ملتان سے ہے, بیسیکلی تعلق ملتان سے ہے, لیکن 30 سال ہو گئے لاہور میں. تو خواجہ صاحب بھی ادھر ہی ہمارے ساتھ ہی لکھا کرتے تھے مختلف اخبارات میں, چینل ادھر نوائے وقت میں اب بھی لکھ رہے ہیں, کالم یہ لکھ رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے, چونکہ اب میرے بعد رانا صاحب نے خطاب کرنا ہے, سلمان نعیم صاحب نے ایک بات کی وزٹنگ کارڈ والی, اندر ہماری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ پہلی کتاب, ایک تو یہ بات تھی کہ وزٹنگ کارڈ کی طرح ہوتی ہے, اور دوسری یہ تھی کہ پہلی کتاب کی خوشی بالکل پہلی شادی والی ہوتی ہے. تو میری خواہش ہے کہ رانا صاحب کی دوسری کتاب بھی آئے. ہاں, یہ اور دوسری کتاب کی خوشی دوسری شادی والی ہوگی اگر یہ جس دن لائیں گے. اور سلمان نعیم صاحب لاہور تشریف لائے, آپ کا سر بہت شکریہ. ہم آپ کے بارے میں رانا صاحب سے بہت سنتے تھے. میرا چونکہ میڈیا سے تعلق ہے, میری سلمان نعیم صاحب سیاستدانوں سے جان جاتی ہے, ایم این اے ایم پی اے سارے اتنے جڑے سارا زندگی سے ہماری ان میں گزری ہے. تو میرا سخت اختلاف تھا یار ایم پی اے کا یہاں کیا کام, بٹ آپ ایم پی اے نہیں ہیں, آپ تو سلمان صاحب ہیں نا, آپ تو ہمارے دوست ہیں, آپ کے اندر وہ سیاستدانوں والی کوئی بات بھی نہیں. تو اسی لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے آج کی تقریب میں شمولیت, اتنا لمبا آپ سفر کر کے آئے,
हमारी तरफ से खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया खातिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, मुअल्लिम इंसानियत हैं, और जिन्होंने इंसान को ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। सबसे पहले तो हेड टेबल डिग्निटीज़ सारी और तमाम ऑडियंस, आपको अस्सलाम वालेकुम। और कमाल कम्बिनेशन है इस हॉल के अंदर के लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और तमाम शहर राना साहब ने इकट्ठे कर लिए हैं आज। तो जिधर नज़र जा रही है हर शहर मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ तक है मुझे इस किताब के मुतल्लिक या राना साहब के मुतल्लिक कुछ कहने का, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैंने इनसे ये ज़रूर हामी भरी कि मैं हाज़िर हो जाऊँगा, हाज़िरी दे दूँगा, क्योंकि मुझे सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं प्यासा आदमी हूँ, तो मैं ख़ुद इल्म की तलाश में रहता हूँ। और फिर जहाँ पर कासिम अली फाउंडेशन और कासिम अली शाह और बाकी जितने पढ़े लिखे और जितने साहिब बसीरत लोग इस टेबल पर मौजूद हों, तो उसके बाद मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए बोलना भी एक मुश्किल बात होती है। लेकिन राना साहब से एक मेरा पुराना और एक बड़ा करीबी और कल्बी ताल्लुक़ है। तो इनका हुक्म सर आँखों पे था, तो मैंने कहा जनाब ज़रूर मैं इस हाज़िर होकर, मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने ये किताब जो है अपनी मार्केट में लेकर आए। अपने जो दिल की बात थी, मैं इस पहली किताब को, ये ज़ाहिर है कि इन्होंने आपने कहा विज़िटिंग कार्ड है, तो जो दिल में था उसे बाहर निकाला है, जो सोचें थी उसे सफ़े पे मुंतकिल किया है, रोशनाई की शक्ल में आप तक मुंतकिल किया है। हम दावतें करते हैं, वो 1-1.5 घंटे के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या हमने दावत की थी, लेकिन किताब सदियों चलती है। ये इल्म का सफ़र है, और इसके लिए राना साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इस काविश पर, और फिर उसके बाद ये कि किताब जो है एक बहुत बड़ी रहनुमा की हैसियत से सामने आई है कि मुलाजमत नहीं कारोबार। शेख इब्राहिम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, किसी हद तक मैं इनसे बिल्कुल इस पे मुत्तफिक हूँ कि ये एक पॉइंट है, अगर सारे कारोबारी हो जाएंगे तो फिर बाकी काम क्या होगा। तो मैं भी रास्ते में मुल्तान से आते वक्त यही सोच रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि असल पैगाम क्या है इस किताब में, कारोबार नहीं, मुलाजमत नहीं कारोबार, तो इसकी असल एसेंस क्या है, और वो है आप लोगों के लिए नफ़ा बख्श हुई है। आप मुलाजमत करते हैं या कारोबार करते हैं, दोनों सूरतों में अगर आप इंसान के लिए नफ़ा बख्श नहीं हैं तो आपके दोनों काम ज़ाया जा रहे हैं। आपके कारोबार का भी कोई फ़ायदा नहीं है और आपकी मुलाजमत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो नफ़ा बख्श होते हैं। हमारे यहाँ नफ़ा को रुपए पैसे में तोला जाता है कि हमारे इस साल मेरा प्रॉफिट इतना था। मुझे मेरे एक मेंटोर थे, जब मैं नया कारोबार में आया तो उन्होंने मेरी तरबियत, मेरे वालिद के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा ज़िंदगी में ज़हन रखना, बैलेंस शीट को इस तरह नहीं देखना कि इस साल और पिछले साल में क्या फ़र्क था। बैलेंस शीट को इस तरह देखना कि पिछले साल आपके कितने क्लाइंट थे और इस साल कितने क्लाइंट हैं। अगर आपके क्लाइंट्स की बैलेंस शीट बेहतर हो रही है तो आपका कारोबार की डायरेक्शन ठीक है। और अगर आपने ये देखा कि इस साल आपने लाख कमाया है और अगले साल 1.25 लाख कमाना है, तो फिर आप इन एनी वे कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे उसको करने का। और अगर आपकी डायरेक्शन ये होगी कि मेरे इस साल 50 कस्टमर थे और अगले साल 55 या 60 होने चाहिए, तो फिर आपका रास्ता सही हो जाएगा और सिमत ठीक हो जाएगी और हलाल रिस्क की तरफ चले जाएंगे आप। तो आप लोगों से ज़्यादती नहीं करेंगे, रुपया खुद ही आपकी झोली में गिर जाएगा। तो राना साहब ने आज के इस दौर में जिस किताब की शक्ल में जो इल्म ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, और उसमें बहुत से आइडियाज़ हैं नए नए कारोबार करने के, कम पैसे से बहुत अच्छे कारोबार करने के लिए। कारोबार किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ कारोबार लोग क्यों नहीं करते? मैं चूँकि कारोबारी शख्स हूँ तो मुझे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो कारोबारी फैमिलीज़ नहीं हैं, वो मुलाजमत करती हैं, वो एक अनजाना डर और खौफ है उनके अंदर, उस बैरियर को नहीं तोड़ते। और ये खौफ कारोबारी लोगों में भी है कि वो अपने कारोबार को फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए भी उनमें खौफ खड़ा हुआ है। उस बैरियर को क्रॉस करना, तोड़ देना। जैसे ही आप उसको तोड़ेंगे तो एक नए रास्ते और एक नई मंजिलें आपकी तलाश में खड़ी होंगी। तो मेरा आज इसमें पैगाम यही है सबके लिए इस मजलिस से कि जो लोग कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला असूल, देखें, अगर मैंने तैराकी करनी है तो मुझे उस स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा। बाहर बैठ के स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे अंदर खौफ है मैं डूब ना जाऊं, भाई फिर स्विमिंग भी नहीं आएगी। अगर मैंने आगे बढ़ना है तो उस जो ज़िंदगी का वो स्विमिंग पूल है उसके अंदर कूदना पड़ेगा, तो फिर ही आप तरक्की कर सकते हैं।
تو اس کے لیے ان نئے لوگوں کے لیے جو کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ڈیسیژن ہے. دا فرسٹ ڈی، ڈیسیژن. آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ نے پہلا دروازہ کھول دیا. دین ڈٹرمینیشن. ڈیسیژن، ڈٹرمینیشن، اور اس کے بعد ہے آپ نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے. پھر ہے ڈیولپمنٹ. یہ چیزوں پر اگر ہم توجہ رکھیں گے تو کاروبار کوئی مشکل چیز نہیں ہے. میں نے بہت سی ایسی، پھر تو اس ادارے میں کھڑا ہوں جہاں پر جو ویسے ہی علم کا ایک سمندر ہے جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. اور میں قاسم علی شاہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے اور اس فورم سے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں، یہ ہے نفع بخش، نفع دینا، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دینا، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا. ان کے پاس تو 1001 سٹوریز ہوں گی کہ کہاں سے کس نے شروع کیا اور کہاں پر چلا گیا. صرف ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یس کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر وہ ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے. ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے. آج میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے جو تقریب رونمائی، اس سے ہم ایک وعدہ اور عہد کر کے جائیں کہ ہم جو میرے اندر کوئی خواہش ہے اس کو ہم پورا کریں گے، اور اس کو ایک بام عروج پہ پہنچائیں گے، پورے پیشن کے ساتھ کریں گے. اور یہ ممکن ہے، کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے. قاسم علی شاہ صاحب کو دل کی عطا کرائیوں سے مبارکباد، رانا صاحب کو مبارکباد کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا، اور شاہ صاحب اس فاؤنڈیشن پر اور آپ کے اس قیام پر جو آپ کام کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا اعزاز حاصل ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جو پہلا خیال تھا وہ میرے گھر سے شروع ہوا تھا جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے، اور اس فاؤنڈیشن کی بنیاد میرے گھر سے شروع ہوئی تھی. تھینک یو ویری مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاسم علی شاہ صاحب، رانا ممتاز رسول صاحب، اور تمام ملتان سے تشریف لائے مہمان ہمارے اور لاہور والے مہمان، تمام لوگوں کو السلام علیکم. میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ سیاست پر تو مجھ سے بہت لمبی تقریر بھی کروا لیں، لیکن ریلیونٹ ٹاپک نہیں ہے میرا. رانا ممتاز رسول صاحب جو ہیں وہ تقریباً ان سے میرا تعلق 3 سال پرانا ہے، لیکن دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 3 سال پرانا تعلق ہے. رانا صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ بھی وہ 3 سال میں جو ہے نا وہ 30 سال کا تعلق بنا لیتے ہیں. اور شیخ ابراہیم صاحب نے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہیں، میں نہیں چاہوں گا بھی وہی ریپیٹ کروں. تو میں نے انہوں نے ایک بات کہی کہ جو ہے نا وہ انسان جستجو کرتا رہے تو بہت ساری کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے. اگر ناکامی بھی ہو تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر انسان یہی اپنی سوچ رکھے تو میرے خیال پروگریس ہو ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہربانی ہو جاتی ہے. تو میں نے رانا صاحب کو 3 سال میں جس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی میں نے ان سے بات کی، اور میں نے کوئی کام ان سے شیئر کیا کہ بھی یہ کیسے کرنا چاہیے. انہوں نے مجھے آج تک یہ بات نہیں کی کہ یہ سلمان بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے. مطلب کوشش ہم کرتے ہیں اور کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اگر آج بھی یہ جاب کر رہے ہوتے موبلنگ میں یا کسی بھی اچھی جگہ پر، تو یہ آپ کے سامنے ظاہر ہے 5 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھے ہوتے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا. تو ابھی نیچے بیٹھے بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کی جو پہلی کتاب ہوتی ہے وہ اس کا وزٹنگ کارڈ ہوتی ہے. تو رانا صاحب کو میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ یہ وزٹنگ کارڈ انشاءاللہ ان کا کامیاب ثابت ہو، اور اس طرح کے آگے بھی وزٹنگ کارڈ جو ہے نا وہ آتے رہیں. انہوں نے ایک کام کا آغاز کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے گا. اگر 19-21 بھی ہوا تو انشاءاللہ رانا صاحب بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. قاسم علی شاہ صاحب کی موجودگی میں زیادہ بات کرنا جو ہے نا وہ مناسب بھی نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو. آپ سب کو السلام علیکم. میں کیفیت جو مجھ پر طاری ہے کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ میں بالکل آخر میں آیا ہوں، اور خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے ان دوستوں پر جنہوں نے یہ موقع عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب کو جمع کیا تھا تو پھر ان لوگوں کو یہاں بھی ملوایا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جب اگلا جہان لگے تو ہم سارے وہاں بھی اسی طرح بیٹھے ہوں. کراچی میں
گیا تو میں نے کسی کو اپنا تعارف کروایا. میں کاروبار سے منسلک ہوں اور شوز مینوفیکچرنگ کا کام کرتا ہوں, اسکول شوز کا. تو میں نے وہاں تعارف کروایا کہ میں کالم بھی لکھتا ہوں, بچوں کے لیے 3 کتابیں بھی ہیں, اور موٹیویشن اسپیکنگ کا بھی ایک چھوٹا سا. بعض لوگ تو موٹیویشن اسپیکنگ کو نیگیٹو لے جاتے ہیں, اصل میں خود کچھ نہیں کر سکتے اس لیے اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے یار تمہارے پنجاب, یہ ذہن میں رکھیں, کراچی کے لوگ لاہور ملتان نہیں کہتے, گجرات مطلب پنجاب کہتے ہیں. تو نے کہا وہ یار تمہارے پنجاب میں قاسم علی شاہ بڑا مشہور ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوا بھی یہ تبلیغی جماعت والے آدمی اور اتنے بڑے بزنس مین. تو جب سر آپ کی 100 سے زیادہ ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی, ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی, تو آپ کو وہاں جانتے ہیں. اور اس شہر میں جس کی پہچان اشفاق صاحب بھی ہیں, ہمارے واصف علی واصف بھی ہیں, اور اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ ہیں. اس وقت میں بطور ایک مبصر اور تجزیہ نگار اپنی رائے دیتا ہوں کہ آج لاہور کو اس وقت جس میں میں سانس لے رہا ہوں, قاسم علی شاہ کے حوالے سے بہت بڑی پہچان عطا ہوئی ہے. رانا ممتاز رسول صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ ہم ایک ہی گاڑی میں آئے ہیں, انہوں نے مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا. تو میں ان کی شخصیت کے کچھ پہلو دیکھتا آیا ہوں, تو میں ان کے لیے دعا گو رہا ہوں کہ اتنے متحرک ہیں, اتنے مستعد ہیں, اتنے فعال ہیں کہ ان کی پذیرائی اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے. اور یہ یہاں میں جس شہر میں ہوں, سرائکی بولتا ہوں, ہمارے سرائکی کلچر میں, ہمارے سرائکی خطے میں بہت لاہور کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس, تخت لاہور. مگر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کہہ رہا ہوں, کبھی زندگی میں یہ تصور نہیں پڑا. میں یہاں بیٹھا اس سیٹ پر یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ بیٹھ کے لاہور کو برا بھلا کہتے ہیں وہ آج آ کے دیکھیں کہ ان کے شہر کو, ان کے شہر کے ایک رائٹر کو, ایک تاجر کو, ایک لائنس کے ایک ہیرے کو اتنی پذیرائی لاہور میں قاسم علی شاہ دے رہے ہیں, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے اس کتاب کو پورا پڑھا ہے, 294 پیجز ہیں. اس کتاب پر کچھ دھیرے دھیرے بات بھی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کتابوں کی واقعتاً ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے, اور اس طرح کی کتابیں لکھی جانی چاہیے. کتاب کلچر جو ہے اس کو دوبارہ سے, میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب یہ آخری صدی ہے کتاب کی, جبکہ یہاں اس کتاب کی, اور کاشان صاحب سے 2-3 دفعہ میں ملنے کے لیے گیا, ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی حلیمہ ہادیہ سینٹر میں, تو آج ملاقات ہو گئی ہے. تو میں ان کو دیکھ کر اور ان کے ادارے کی یہ کامیابی دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صدی کتاب کی آخری صدی نہیں ہے, اور یہ کتاب اس دور میں اتنی پڑھی جا رہی ہے. اسی لیے ہم نے ہیری پوٹر کے بارے میں دیکھا کہ لوگ الگ صبح وہاں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں اور وہ ناول خریدتے ہیں. بات قاسم علی شاہ صاحب کی وزن رکھتی ہے, کتاب میں جان ہونی چاہیے, کتاب میں کچھ پڑھنے کے لیے چیز ہو تو یقیناً, ورنہ ہمارے ردی میں پہلے ایڈیشن بکتے دیکھیں. تو میں بارے دیگر آپ سما خراشی نہیں کرتا, بولنے والے لوگ ہیں, زیادہ دیر بول جائیں گے. میں دست بستہ قاسم علی شاہ صاحب کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا, اور وہ رسک یقین کاروباری لوگ ہی لے سکتے ہیں. تو آپ نے اس رسک کو اللہ نے, وہ کہ آپ نہیں کہا کرتے ہیں کہ توفیق عطا ہوتی ہے, واصف علی واصف صاحب بھی کہتے ہیں. تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب کو دی, اور یہ کتاب مقبولیت کے دوراہے پر ہے, اور انشاءاللہ میں خود بھی اس کتاب کی ملتان میں پذیرائی چاہتا ہوں. قاسم علی شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا, اہل ملتان, فرزند ملتان ہوتے ہوئے, کہ آپ, بڑا پرانا مطالبہ ہم تشریف لائیں, اور آپ ہی کی صدارت میں یہ تقریب ہوگی. آپ سب کا ایک ملتانی ہونے کے ناطے, ڈھونڈے سے بھی نہ پاؤ گے ارشد جہاں میں, ڈھونڈے سے بھی نہ پاؤ گے ارشد جہاں میں, خوئے میر و وفا جو ملتانیوں میں ہے. ایک ملتانی کی طرف سے رانا ممتاز رسول کی پذیرائی پر دل سے شکریہ, اور قاسم علی شاہ صاحب آپ کے لیے بہت دعائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے ہاں مجلس لگے جہاں سب کو انعام کرام ملے, آپ کو ہماری طرف سے, اللہ کی طرف سے بہت زیادہ انعام کرام ملے, اور یہی ایک مومن کی مراد ہونی چاہیے. آپ سب کا دست بستہ شکریہ, بہت شکریہ.